السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس باز اور میں ہوں لقمان علی۔ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک جانب تو پاکستان شاہینز اپنی فتوحات کے جھنڈے کاٹ رہے ہیں اور سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں، لیکن دوسری جانب آج پاکستان میں ٹرائی سیریز شروع ہو رہی ہے اور اس کا آج پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی میں تمام میچز ہوں گے۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے اس ٹرائی سیریز کا حصہ ہیں۔ پاکستان اپنا پہلا میچ اس ٹرائی سیریز میں اگینسٹ زمبابوے کھیلے گا، اور اس سے پہلے ایک اور خبر آتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کے ممبر اظہر علی نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے سلیکشن کمیٹی کی ممبرشپ سے۔ پہلے وہ سلیکشن کمیٹی کے ممبر تھے، وہ سلیکشن کمیٹی جس میں عاقب جاوید، اظہر محمود اور اسد شفیق، اسی طرح سے علیم ڈار بھی اس سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے۔ لیکن اب کیا معاملات ہیں، نہ صرف وہ اس چیز کے تھے بلکہ پی سی بی کی جانب سے یوتھ ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے وہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ تو اظہر محمود کے اس علیحدگی اختیار کرنے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، ٹرائی سیریز کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن شامل کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ سامول کی سیریز کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور زمبابوے کا آمنا سامنا کچھ دیر بعد ہوگا۔ ساؤتھ افریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے کپتان سلمان علی آغا۔ ٹیم ون ڈے سیریز کی شکست کو پیچھے چھوڑ کر سامول کی سیریز میں اچھی کارکردگی دکھانے کی بھرپور کوشش کرے گی سری لنکن کپتان دسن شنکا۔ T20 ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی کی شاندار رونمائی کر دی گئی۔ سامول کی T20 سیریز میں سری لنکا کو بڑا دھچکا، طبیعت خرابی کی وجہ سے کپتان اسلنکا اور ایسٹ فرنینڈو وطن واپس چلے گئے۔ اظہر علی پی سی بی کے عہدوں سے مستعفی۔ سابق کپتان اظہر علی سلیکشن کمیٹی کے رکن اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے سربراہ تھے۔ بابر اعظم پر ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد۔ نیو ٹیم PSL 11 کا پرومو جاری۔ فیفا اور امریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے فیفا پاس پروگرام کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ میں پاکستان نے اہم اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان کے وسیم قطری نے ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیت لیا۔ آج کی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی ہے۔ بات کریں گے، ٹرائی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور راولپنڈی میں آج پہلا میچ ہے پاکستان ورسز زمبابوے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاکر عباسی صاحب۔ شاکر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی، اور آپ کے خیال میں جو ٹرائی سیریز ہے یہ بھی یک طرفہ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ سری لنکا وہی ٹیم ہے جس کو ابھی پاکستان نے شکست دی ہے اور زمبابوے اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے، تو یہ سیریز جو ٹرائی سیریز جس کا آغاز ہو رہا ہے اس کے میچز کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ کہ یک طرفہ ہوگی، یعنی کہ پاکستان ڈومینیٹ کرے گا اس میں بھی؟ دیکھیں لقمان، یا کانفیڈنس ہو گیا، جس طرح کی پرفارمنس دو تین لوگ ایسے ہیں اس بنچ آف پلیئر میں حسن رضا سمیت کہ جو کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں، تو بالکل کوئی ایزی سیریز یا یہ ایزی ٹرائنگل سیریز نہیں ہوگی پاکستان کے لیے۔ اور پاکستان تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے ہم نے جو ہے وہ سمند کو انکلوڈ کیا، مرزا کو چانس ملیں گے بالنگ میں، تو اچھا اس پہ میں آتا ہوں سلیکشن، چونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ زمبابوے کے خلاف جو بڑی ٹیموں کے خلاف تو ہمیں فل سٹرینتھ کے ساتھ اترنا چاہیے، لیکن جب چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہمارے میچز ہوں اور وہ بھی پاکستان میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ بڑے پلیئرز کو ریسٹ دینا چاہیے؟ کچھ ایسے پلیئر جو آپ کے اسکواڈ میں ہیں لیکن ان کو زیادہ چانسز نہیں ملے، ان کو یہ موقع دینا چاہیے؟ نہیں، ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ ہم T20 ورلڈ کپ کی تیاری میں یہ ساری سیریز اسی کا حصہ ہے، اس میں لگے، اور ہمیں بالکل بر وقت تیاریاں کر لینی چاہیے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تیاری کرتے ٹورنامنٹ میں چلے گئے۔ امریکہ کے ورلڈ کپ میں بھی ایسا کہ ہمیں بھی ابھی پریپریشن میں ہی تھے کہ ہم ٹورنامنٹ چلے گئے، اور پھر جو ہمارا حال ہوا، تو بالکل یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہمیں اپنے نئے پلیئرز کو، ہمارے جو پرفارمر ہیں ان کو موقع دیں ان سیریز میں۔ لیکن تھوڑا سا ایک مجھے لگا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ابھی وہ جو خطرہ، وہ خوف، ڈر ہارنے کا وہ ابھی ہے ہوم سیریز میں، اور آپ دیکھ لیں کہ ظاہر یہی 15 لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹرائنگولر سیریز میں جو ہے وہ شرکت کرنی ہے، تو اس میں کتنے نئے لوگ ہیں؟ سمند ہے جس نے حسن کو جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے، مرزا کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو مواقع ملیں، میرے خیال میں ملنے بھی چاہیے، کیونکہ اس نے جو بھی جسے موقع ملے اس میں اس نے امپیکٹ ضرور دکھایا۔ اب جب تیاری کی بات آپ کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے انہی سیریز میں تیاری کر سکتے ہیں، آپ کہیں جا کے سینا کنٹریز میں کسی کے خلاف کھیلتے ہوئے تیاری نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا تکیہ ہے بابر اعظم پہ، آپ کا جن پلیئر پہ تکیہ ہے۔ بابر اعظم نے بڑے عرصے بعد ون ڈے میں سینچری کر لی، لیکن اگلے میچ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو غلطی جس پہ وہ پچھلے پتہ نہیں 100 دفعہ آؤٹ ہو چکے ہیں، جن کو شاید PSL میں شاداب بھی ایسے آؤٹ کر کے تھک گیا ہے، وہ ابھی ان کی غلطیاں نہیں نکلی۔ تو بابر کی وہ سینچری کے بعد پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ T20 سیریز میں بھی ان کو مواقع دیے جائیں تاکہ وہ اپنا اعتماد بھی دوبارہ گین کریں۔ تو T20 میں پاکستان مجھے لگتا ہے بابر کو دوبارہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم نے ان کو رکھنا ہے اپنے پلینگ 11 میں ٹو اسٹرینتھن دا مڈل آرڈر، لیکن
बल्कि ले आए हुए हैं ले आए हो तो अगर आप इन ट्रायंगुलर सीरीज में उनको ही मौका नहीं देंगे इन अपनी जो है वो फेवरेट विकेट्स पर, तो फिर एतमाद कैसे वापस आएगा? तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नए टैलेंट को मौके मिलेंगे इस सीरीज़ में। मिला जुला सा एक मुझे रुझान लग रहा है। अच्छा, मजमूई तौर पर हम इस ट्राई सीरीज की बात करें, आपको पता है शुरू में इसमें अफगानिस्तान थी तीसरी टीम और अब जिम्बाब्वे है। आपके ख्याल में अफगानिस्तान के ना होने से या होने से कोई सीरीज़ के माहौल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? सीरीज़ के माहौल पे यकीनन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुछ ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो मैचेस होते हैं वो अब सेकंड मोस्ट राइवल मैचेस बन गए इंडिया के बाद। पाकिस्तान को रिसेंट पास में जो हुआ, थोड़ा सा हमारी खाना जंगी सी भी एक रही अफगानिस्तान के साथ, तो उसके बाद से तो जिसकी वजह से वो टीम नहीं आई, तो इन हालात में तो बड़ा मज़ा आना था और बड़ा तगड़े मैचेस होने थे। और फिर अफगानिस्तान के अभी भी लोग होके बहुत सारे निकाल चुके हैं, फिर भी एक अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान में आबाद हैं, तो फिर शायकीन उस तरह से आने, तो एक अच्छा राइवलरी होनी थी। और सबसे अच्छी बात जो अफगानिस्तान टीम के आने से ये होती कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है श्रीलंका में, हमने अपने मैच श्रीलंका में खेलने हैं, बाकी मुल्कों ने इंडिया में खेलने हैं, तो मैं ख्याल वन ऑफ द बेस्ट टीम स्पिन अटैक है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अफगानिस्तान का। तो उनके खिलाफ खेलने से हमारी जो तैयारी हो जानी थी, अब श्रीलंकन विकेट यकीनन स्पिन फ्रेंडली होंगी, श्रीलंका का अपना एक ट्रैप, तो सारी पोजीशन में मैं समझता अगर आ जाते तो कम्पिटेटिव क्रिकेट भी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान को तैयारी का भी बहुत अच्छा मौका मिल जाता, जो शायद जिम्बाब्वे की सूरत में नहीं है। लेकिन बहरहाल जिम्बाब्वे का भी शुक्रिया, वो आ गए और हमारी सीरीज़ जो है वो सिक्योर होगी, बैच की, और वो सीरीज़ आज स्टार्ट हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB से राहें जुदा कर ली हैं, वजूहात क्या हैं, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। करते रहे, वापस आते रहे। सरफराज अहमद की जो नेचर है वो एक प्योर जेन्युइन क्रिकेटर की नेचर है, वो कुछ करना चाहता है, और जब भी आप कुछ करना चाहेंगे तो करने की जगह जो है ना काम करने की, वो यूथ डेवलपमेंट है, वो करने की जगह जूनियर पाकिस्तान लेवल पे जो पहुंच गया उसको आप क्या कर लेंगे, क्या सिखा लेंगे, आप उसको क्या पढ़ा लेंगे? जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करनी है ना, अगर बाकी वो चाहता है, या तो पर्फ प्रिविलेज जिस तरह ले रहे हैं लोग, 50-50 लाख 40 लाख बैठे हैं घर पे। अच्छा, वो 50-50 लाख वाले आपने याद करवा दिए, वो नजर नहीं आ रहे और एकदम से वो साइडलाइन हो गए। क्या उनका रोल क्या रहा? वो उस वक्त भी फैसला गलत था जब उनको हायर किया गया था, और अब साइडलाइन वाला भी ठीक किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को बात वही है कि इस लेवल पे सरफराज में शामिल थे मेरे ख्याल, जिस लेवल पर नहीं शामिल है, तो जिस लेवल पे आप रोल सरफराज प्ले करने जा रहे हैं ना, यही काम है। मुझे याद है बाजिद खान की मैं बात करूंगा, मुझे एक जराये से पता चला कि इनको PCB को रोल देना चाह रही थी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वगैरह, क्योंकि अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, प्रेजेंटेबल है, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मुझसे कोई रोल आपको चाहिए तो मुझे नीचे भेजें, मैं यंगस्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। ये सोच और अप्रोच होनी चाहिए। और सरफराज बिल्कुल आइडियल टेलर मेड पर्सन है इस पोस्ट के लिए, जो यूथ जो बच्चों के साथ काम करेगा, जो नए लड़कों के साथ काम करेगा, और फिर आपकी जो वो बेंच स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करेगा। और इसके लिए ऐसा बंदा उसको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि ही इज़ अ वर्कोलिक, वो काम करना और रिजल्ट लेना उसे पसंद है। हमारी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। इस PCB रिजीम में मैं समझता हूँ जो अभी मोहसिन नकवी के नीचे काम कर रही है, अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला सरफराज की इंडक्शन है। सबसे बेहतरीन फैसला, यानी कि जब से उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, आकिब जावेद को लेकर आए, कोचेस चेंज किए, देखिए मोहसिन अली की एक बात, मोहसिन नकवी की एक बात आप ध्यान में रखें कि वो क्रिकेट मामलात में खुद इन्वॉल्व नहीं है, उनको क्रिकेट नहीं समझते। क्रिकेटिंग मामलात उन्हें क्रिकेटर्स के हवाले किए, खुद एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं और बहुत अच्छा देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेटिंग का मामलात जिन क्रिकेटर्स के हवाले किए हैं वो उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं है। इसलिए ये पहला फैसला, मोहसिन नकवी साहब भी गलत हुए ना सर, उनकी ज़ाहिर है शायद इस मामले में एक बंदा एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 3 बार गलती नहीं है। ये मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की ये पॉलिसी तो आपको समझना पड़ेगी ना कि वो उन्हीं लोगों पर इन्हिसार करते हैं। होता ये है कि शाकिर साहब यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, उस बंदे को थोड़ा सा प्रेशर आया, यहाँ से उठाया, यहाँ ये लोग रखते सिस्टम के अंदर ही। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तब भी ये लोग उनके इर्द गिर्द थे, तो शायद वो एक बना हुआ लिज़ान और थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस उनमें है आपस में, अभी देखिए ना वहाब साहब लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे रहा। और ये मुझे लगता है सरफराज की इंडक्शन शायद आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ों को कॉर्नर करेंगे और प्योर प्रोफेशनल काम करने वाले लोग आएंगे। आपने देखा है वहाब रियाज जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं PCB में, कितने उनके वो चेंज किए गए हैं, उनको जो जिम्मेदारियां इधर से इधर, अभी फिर एक और जिम्मेदारी दे दी गई है। यार मेरी बात सुने, आप न्यूज़ चैनल में ना CEO का जो फेवरेट कोई बंदा होगा, ताल्लुकदार या कोई, उसको अब निकाल नहीं सकते, मजबूरी होती है, उसे पता होता है ये काम नहीं कर रहा, उसको उठा के कभी उस बॉक्स में कभी उस डिवीजन में, तो अब लेकिन हमारे CEO साहब ऐसे नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है मोहसिन नकवी की कि उनके ज़ाती ताल्लुकात ऐसे हैं, शायद कोई मजबूरियां तो होंगी, कुछ तो मजबूरियां होंगी कि आखिर उनको वो उतार के फेंक नहीं रहे, कभी इस पॉकेट में डाल रहे हैं, कभी इस पॉकेट में डाल रहे हैं, साथ रख रहे हैं कोर्ट के किसी पॉकेट में हैं। लेकिन सरफराज का इंडक्शन में इसलिए थोड़ा सा हौसला है मुझे कि प्योर प्रोफेशनल लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको लाया जा रहा है, जिनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, जिनको पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ
جن کو کام بھی چاہیے ساتھ. میرا خیال ہے اس طرح کے لوگ انٹیکٹ ہوں گے تو پاکستان کرکٹ کا فائدہ ہوگا. پاکستان کرکٹ کا فائدہ ہوگا. چلیں اگر شاکر عباس صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, اور واقعی میں سرفراز احمد کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان شاہینز کو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کرکٹ یار دیکھا ان کا میچ اور مجھے بہت مزہ آیا, جو خاص کر انڈیا پاکستان کا میچ تھا. دیکھیں اگریشن دیکھا وہ میچ میں اس لیے اس کو کمپیئر پاکستان انڈیا کے میچ کے طور پہ میں نہیں کر رہا. میں اس کو کہہ رہا ہوں دنیا کی دو بہترین لیگز آئی پی ایل اور پی ایس ایل کا جو ایک ٹیلنٹ ہے یہ جو اس کی بینچ اسٹرینتھ ہے دونوں لیگز کی, یہ ان کا مقابلہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میچ میں ہمیں لگا کہ ہماری اسٹرینتھ کو بری نہیں ہے, ہم جو نیچے سے لوٹ آ رہی ہے وہ اتنی بری نہیں ہے. اگر ان کو پراپر ہم نے خراب نہ کیا, ان کو پراپر ہم نے پلیٹ فارم دیا, ان کو ہیومن مینجمنٹ ہم ٹھیک کر گئے تو یہ لڑکے کچھ کرنے والے ہیں. ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, اور جس آزادی کے ساتھ ہماری سینئر ٹیم جب انڈیا کے سامنے کھیلتی ہے تو میں اپنی ٹیم کو ہمیشہ پریشر میں دیکھا ہے. ان لڑکوں نے چڑھ کے کھیلا ہے, ان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور وہ ایسے آ رہا ہے ان کو کہ مزہ آ گیا. تو یہ پاکستان انڈیا کا مقابلہ تھا ہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل کے جو را ٹیلنٹ ہے نا, یہ اس کا بھی ایک امتحان تھا, اور میرا خیال ہے ہمارے لڑکے تگڑے نکلے ہیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو قومی کرکٹ ٹیم ہے اس کو اس میچ کو بار بار دیکھنا چاہیے کہ جس ایگریشن کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے, جس طرح سے ماں صداقت بالنگ کرا تھا, جس طرح سے اس نے بیٹنگ کی ہے, اور جس طرح سے باقی پلیئرز نے اس میں اپنا ان پٹ دیا, ایگریشن بیسیکلی. میں اس سے پہلے بھی 2 بار تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں کہ ماضی میں ہمارے پلیئرز اور انڈین پلیئرز کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے تھے آن فیلڈ, لیکن ایک وقت آیا کہ ہم نے دوستیاں نبھانا شروع کر دی, سسٹم بالکل ختم ہو گیا وہ والا. اس میچ میں ہمیں وہ والی تصویر نظر آئی جو کبھی ماضی میں ہوتی تھی. تو یہ اگریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کے لیے اگینسٹ انڈیا, یہی والا شارٹ کمنٹ. میں آپ کو بس یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں جب یہ نیا ٹیلنٹ آئے گا نا سامنے, تو پچھلا جو بیگیج جب اترے گا تو یہ اسی ایگریشن کے ساتھ جائیں گے. لیکن جب آپ زیادہ کھیلنا شروع کر جاتے ہیں, پھر میڈیا اور بہت سارے معاملات, پھر پالیٹکس حائل ہوتی ہے, تو آپ کو وہ سافٹنس پھر آ ہی جاتی ہے. لیکن یہ بالکل را ٹیلنٹ تھا, اور را ٹیلنٹ کا اس طرح کا یہ آپ کو آؤٹ لک ملے گی, اس طرح کی جو ایگزیبیشن آف ٹیلنٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کا ٹیلنٹ آئی پی ایل کے ٹیلنٹ پہ بھاری پڑ گیا. بہت بڑا جملہ بولا ہے شاکر عباس صاحب نے. اسی بڑے جملے کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ شاکر عباس صاحب, اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور زمبابوے کے میچ میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. پاکستان بہت اچھی فارم میں ہے, بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے. راولپنڈی میں میچ جاری ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.